یقیناً یہ بات واضح ہوگی کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اور انہوں نے قرآن سے فائدہ حاصل کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لی ہے، اور رہنمائی لے کر انہوں نے ترقی کر لی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی پر غور کریں کہ ہمارا ماضی بڑا روشن ہے، ہمارا ماضی ایسا ہے کہ مسلمان اپنا سر فخر سے بلند کر سکتا ہے، وہ جو روشن ماضی تھا، اس روشن ماضی کے پیچھے آخر کوئی راز تھا۔ اس راز کو دیکھا جائے تو وہ بھی رب ذوالجلال کی لاریب کتاب قرآن مجید تھی، کہ جب تک مسلمان اس قرآن کو پڑھتے رہے، قرآن کریم سے وابستہ رہے، اس کے زیر سایہ رہے، اس وقت تک تو مسلمان ترقی کی منازل طے کرتے رہے۔ لیکن جب اسی مسلمان نے اپنا تعلق قرآن کریم سے چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گیا، اور اس نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر دیا، پھر حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج ہے مسلمان لیکن غیروں کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کی ابتدا میں یہ فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مسلمانوں، جب تم قرآن کریم کو پڑھو، جب تم قرآن کریم کو کھولو، جب تم قرآن کریم کو دیکھو، جب تم قرآن کریم کی زیارت کرو، جب تم قرآن کریم کو چومو، اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، یہ یاد رکھنا اس کتاب کا ایک ایک پارہ، اس کا ایک ایک رکوع، اس کی ایک ایک سورت، اس کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ ہم نے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، ایک ایک پارہ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت، اگر لفظ کو دیکھا جائے، حرف کو دیکھا جائے، فرمایا ہم نے جو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے حق اور سچ بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس کی گارنٹی دینے والی ذات کائنات کے رب کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور رب خود فرماتا ہے، لوگوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کتاب کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اور اس بات کی گارنٹی بھی میں خود دے رہا ہوں کہ قرآن میں ہم نے کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ یہ قرآن بے مثل ہے، یہ قرآن بے مثال ہے، یہ قرآن لاریب ہے، یہ قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے، اور اس کتاب کے اندر ہم نے انسانیت کے کامیاب ہونے کے رازوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اب اگر مسلمان اپنی زندگی اسی قرآن کے زیر سایہ بسر کرے گا، اٹھے گا تو رہنمائی قرآن سے لے گا، بیٹھے گا تو رہنمائی قرآن سے لے گا، گھر میں غمی کا موقع آ جائے تو رہنمائی قرآن سے لے گا، گھر میں خوشی کا موقع آ جائے تو رہنمائی قرآن سے لے گا۔ فرمایا جب مسلمان قرآن کریم کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، کائنات کا رب اس کو آخرت میں بھی کامیاب بنا دے گا۔ یہ قرآن کریم کا امتیاز ہے، اور قرآن کریم کی برکت ہے، اور قرآن کریم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام کتابوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ پھر قرآن کریم میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اس کی برکتوں کو بیان فرمایا، تاکہ میں بیان کروں، میرے غلام سن کر وہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے پیار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، اور پھر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کی برکت سے کائنات کا رب ان کی دنیا و آخرت کو روشن فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا لوگوں یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات بھی ہماری ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
فرمایا ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی کہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن ایک کتاب قرآن مجید ایسی ہے جس کے بارے میں کائنات کا رب فرماتا ہے نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اگرچہ طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کہیں سے کوئی آواز کہیں سے کوئی آواز، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے کافرو، تم قرآن مجید کے مقابلے کی بات کرتے ہو، تم قرآن مجید کی ایک سورت کی مثل کوئی سورت لے آؤ، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں یا ایک آیت کے مقابلے میں کوئی آیت بنائے۔ کیوں کہ اس قرآن کریم کو یہ شان کائنات کے رب نے خود عطا فرمائی ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کتاب رب نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کتاب رب نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا ایک ایک حرف بندہ پڑھتا ہے تو کائنات کا رب پڑھنے پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب اپنی امت کو دلائی، اور بڑے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے بڑے مواقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ میرے غلاموں قرآن کریم سے پیار کیا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کی زیارت کیا کرو، قرآن کریم کی طرف اپنی توجہ کرو۔ ملے گا کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، محبوب پھر تلاوت پر اجر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہے، محبوب ان پر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 3 حروف کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک نیکی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ جو 3 حروف پڑھے گا کائنات کا رب اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بڑی برکتیں بیان فرمائی، اور میرے محبوب کے بیان فرمانے کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب فرماتے ہیں میرے بیٹے قرآن کریم کو صبح و شام نہ چھوڑنا بلکہ اس کی تلاوت کرنا۔ اب سمجھانے کا انداز تو دیکھو نا کہ میرے محبوب کسی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بھائی، کسی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بیٹے۔ حضرت انس کو میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے بیٹے قرآن کریم کو نہ چھوڑنا، اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سال کے بعد نہ چھوڑنا، میرے بیٹے ماہ رمضان میں نہ چھوڑنا، میرے بیٹے جمعہ کے دن نہ چھوڑنا، جمعرات کے دن نہ چھوڑنا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے بیٹے انس ایسا کرو قرآن کریم کو صبح و شام نہ چھوڑنا، جب صبح ہو تب بھی قرآن کی تلاوت کرنا، جب شام ہو پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنا۔ آگے میرے محبوب فرماتے ہیں محبوب کیا سبب ہے قرآن کی صبح و شام تلاوت کرنے کا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اے انس قرآن کریم کی صبح و شام تلاوت کیا کرو، فرمایا جو دل مردہ ہو جاتے ہیں قرآن کی برکت سے اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اب مردہ سے مراد مر جانا نہیں، ایک ہوتا ہے دل کا مر جانا۔ کبھی کبھار بندے کہتے ہیں بس نماز پہ دل نہیں کرتا، بس نیکی کا کام کرنے پہ دل نہیں کرتا، انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، تو اب شیطان ایسے غالب آ جاتا ہے کہ بندے کا اللہ کے دین کی طرف آنے پر دل ہی نہیں کرتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے بیٹے انس قرآن کو صبح و شام نہ چھوڑنا، اور پھر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور فرمایا قرآن تمہیں بے حیائی اور فحاشی سے بھی دور کر دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر دل مردہ بھی ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے،
دلوں میں خدا کا خوف آ جاتا ہے، قرآن کی برکت سے دلوں میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے، قرآن کی برکت سے بندے کا دل رب کی عبادت کی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان گنہگار ہو، وہ گناہوں میں مصروف رہتا ہو، فرمایا جب وہ قرآن کریم کی تلاوت اپنا معمول بنا لے گا، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کر دے گا، اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قرب کی دولت عطا فرما دے گا۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی طرف آئیں، آج ہم قرآن کریم سے پیار کریں، آج ہم قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کا کوئی بھی کام لے لو، ہمارے پاس وقت ہے۔ میں اکثر دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں یا دعوت دیتا ہوں تو آگے سے ایک بڑا پکا جواب ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ بس یہ وقت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کھانے کا وقت ہمارے پاس ہے، پینے کا وقت ہمارے پاس ہے، سونے کا وقت ہمارے پاس ہے، کھیلنے کا وقت ہمارے پاس ہے، موبائل استعمال کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے، دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم غور کریں 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ ہی نکال لیں کہ ہم نے 1 گھنٹے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر انسان کوئی بھی ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے، کسی کام میں لے لو کہ وقت نہیں، وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جب انسان نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، سونے کا وقت بھی انسان کو نہیں مل سکتا، کھانے کا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر انسان ارادہ ہی نہ کرے، وہ ذہن بنا لے وقت نہیں ملے گا تو کھانے کا بھی نہیں ملے گا، سونے کا بھی نہیں ملے گا، کھیلنے کا بھی نہیں ملے گا۔ لیکن انسان جب ذہن بناتا ہے میں نے اس وقت میں رب کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت کائنات کا رب اس بندے کو توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی طرف آئیں، قرآن کریم سے پیار کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کریم کو سمجھا کرو۔ محبوب اس پر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا، ایک ہے قرآن کو حفظ کرنا، ایک ہے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے معیار اپنی اپنی جگہ بیان فرمائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، حافظ نہیں بناتا، قاری عالم نہیں بناتا، صرف وہ قرآن کریم پڑھاتا ہے، اور کیسا؟ فرمایا ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صرف ناظرہ پڑھائے، لیکن افسوس کی بات ہے، سچ کہیں تو کڑوا لگتا ہے، لیکن نہ کہیں تو پھر دین کے مجرم بنتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں، اولادوں کو دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اگر کوئی کہے 20,000 روپیہ لگانا ہے تو ہم کہتے ہیں 20 کی بجائے 30,000 لگ جائے، ہمارا بیٹا اسکول کی تعلیم حاصل کرے۔ لیکن اگر فری میں مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم ملتی ہو تو ہمیں وہ تعلیم لینا بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے جتنا بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، مسلمانی کا حق یہ ہے کہ آؤ ہم قرآن کریم سے پیار کریں، آؤ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کریں، آؤ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ بطور تنقید نہیں، صرف دلوں پر دستک دینے کے لیے۔ اگر ہم غور کریں، اپنے اپنے اندر سے پوچھیں کہ کتنا عرصہ ہوا ہم نے قرآن کریم مکمل پڑھا۔ شاید کسی بھائی نے ماہ رمضان میں مکمل پڑھا ہوگا، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں نا تو ہمیں انتظار رہتا ہے رمضان آئے گا تو قرآن کھولیں گے، کیونکہ قرآن نازل جو رمضان میں ہوا ہے تو ہم نے کھولنا بھی رمضان میں ہے نا۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی طرف اگر ہم غور کریں، جس جگہ پہ پڑھے ہوتے ہیں
ایسی حالت ہوتی ہے وہاں پر کہ مسلمان دیکھ کر شرما جاتا ہے، یار ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کون سا کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہر گھر میں پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، آپس میں دوریاں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بس کسی نے جادو کر دیا ہے ہم پہ۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ میرے پاس ایک میرے دوست ہی آئے تو مجھے آ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا میٹرک تک اس نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور جب سے میں نے اس کو کالج میں داخل کروایا تو اس کے بعد وہ بڑا پڑھائی میں کمزور ہو گیا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ تو کہنے لگے ذرا حساب لگاؤ، کوئی مجھے شک پڑتا ہے کہ میری جو بھابھی ہے وہ جادو ٹونے کرواتی ہے، تو اس نے اس پہ جادو تو نہیں کر دیا؟ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ میٹرک کے بعد اس کو موبائل بھی لے کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں جی موبائل تو میں نے اس کو نیا لے کر دیا ہے۔ میں نے کہا دراصل میں اس کے ہاتھ میں رات کو جادو ہوتا ہے، جو جادو وہ کرتا رہتا ہے اور وہ پڑھتا نہیں ہے۔ ذرا جاؤ جا کر اس سے موبائل لے لو، 1 مہینہ موبائل لے کر اپنے پاس رکھو، اگلے مہینے اس کا رزلٹ دیکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کہا۔ مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے جی واقعی میں نے جب سے موبائل لیا تب سے اس کا رزلٹ اچھا آ گیا۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ بس ایک ہمارا ذہن جادو ٹونا بن گیا اور ہم کہتے ہیں سب کچھ اس میں ہے۔ میرے بھائی بہت بڑا کوئی جادو گھر بھی ہو، قرآن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اللہ نے اس میں علم بھی رکھا ہے، اس میں عمل بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر مرض کی شفا بھی رکھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں بس پیسہ سب کچھ ہے، رات کو ہمیں سکون کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں، تم نے سکون تلاش کیا موبائل میں، تم نے سکون تلاش کیا دوستوں میں، اور تم نے سکون تلاش کیا کہ بس عیش و عشرت میں۔ میں بتاتا ہوں عشاء کے وقت کبھی وضو تو کرو، نماز عشاء بھی پڑھو، اور عشاء پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے تمہارے دل کے اندر سکون پیدا فرما دے گا۔ دراصل میں اگر ہم اپنے کچھ ماضی پر غور کریں، یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، آج جو ہمارے گھروں میں جتنے مسائل ہیں، آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ اتنے زیادہ مسائل نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہم کچھ پچھلے ماضی پہ غور کریں، اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے جتنے مسائل آج بن گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہماری حالت یہی رہی، 10 سال اگلے یہ مسائل کم نہیں ہوں گے، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارے بزرگ تھے پرانے حضرات، ان کا یہ معمول ہوتا تھا، صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اولادوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے، اور گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہوتا تھا۔ یہ بزرگ اور بات کو سمجھتے، گھروں میں معمول ہوتا تھا اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور رات کو دیر تک مغرب عشاء کے بعد مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ جب قرآن گھر میں پڑھا جاتا ہے اس وقت اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اب جس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بس ہر طرف پریشانی پریشانی، لڑائی جھگڑا، اور آپس میں دوریاں ہی دوریاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ آج ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، بڑے دور دور کا رکھا ہے۔ کبھی کبھار موقع مل جائے، اللہ کسی کو توفیق دے تو ہم قرآن کھول کر پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں آؤ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ دلوں کا سکون چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، تو آؤ قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری دولتیں آپ کو عطا فرما دے گا۔ ایک دفعہ پھر ایک آپ کو موقع قرآن کریم سیکھنے کا، کہ نماز فجر کے بعد پھر میں نے ایک دفعہ ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صرف 10 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اگر آپ کا ذوق بنے اور شیطان تھوڑا سا اگر آپ اس کو ناراض کر لیں
تو اس میں لازمی شرکت کریں۔ میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف آیا اور نیت کیا تھی کہ میں جاؤں گا جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھوں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ جتنے قدم چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن کریم پورا پڑھ لیتا ہے، پورے 30 پارے، اور دوسرا بندہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے، فرمایا جو ایک آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوال کیا محبوب ادھر پورا قرآن کریم ہے، ادھر ایک آیت، فرمایا جس نے پورا پڑھا اس نے بغیر سمجھے پڑھا، اور جس نے ایک آیت پڑھی اس نے آیت کو پڑھا پھر آیت کو سمجھا، فرمایا جو ایک آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم پڑھنے سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے بالخصوص میں بزرگوں سے، اپنے نوجوان جوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا خدا را کچھ اپنے آپ پر رحم کریں، یہ دنیا فانی سب نے چھوڑ کر چلے جانی ہے، تو کوشش کریں کہ نماز، قرآن، مسجد ان چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔